اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عرش الہی کا سایہ پانے والے خوش نصیب کون سے ہیں؟ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1423 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس دن سایہ دے گا لا ظل الا ظلہ، جس دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ میدان محشر میں سورج قریب آ چکا ہوگا۔ دوسری حدیث کو ملائیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورج انتہائی قریب ہوگا، جو آج ہم سے بہت کروڑوں میل دور ہے، تو اس کی گرمی جون جولائی میں قابل برداشت نہیں ہوتی۔ جب وہ انتہائی قریب آ چکا ہوگا تو پھر کتنی زیادہ گرمی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سایہ صرف ایک ہی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو خوش نصیب ہے اس اعتبار سے وہ آدمی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ، 7 قسم کے آدمی ہیں۔ اس نیت اور ارادے کے ساتھ اس حدیث کو سماعت فرمائیں کہ وہ عادات، وہ اعمال، وہ اطوار، وہ معاملات، وہ خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے حقدار بن جائیں۔ فرمائے، امام عادل، عدل کرنے والا امام، حکمران، ذمہ دار جو انصاف کرتا ہے۔ اس کا پیمانہ بڑا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ایک گھر کے ذمہ دار ہیں تو گھر کے معاملات میں انصاف کریں، بچوں میں، بچیوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، معاملات میں ہم انصاف سے کام لیں۔ اگر ایک ٹاؤن اور علاقے کے ہم ذمہ دار ہیں تو اس میں انصاف کریں۔ اگر ایک ضلع کے ذمہ دار ہیں تو اس میں انصاف کریں۔ اسی طرح اوپر بڑھتے جائیں۔ اگر ہم ملک کے ذمہ دار ہیں تو ہر انسان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ امام عادل، کوئی حاکم ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی پنچ ہو، کوئی پنچایت کرنے والا ہو، وہ انصاف سے کام لے گا۔ حتیٰ کہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بھی وہ انصاف سے کام لے گا۔ تو امام عادل، ہر معاملے میں انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا، اللہ رسول کے احکامات کے مطابق فیصلہ کرنے والا اور معاملہ طے کرنے والا، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی، وہ نوجوان جو اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو، جوانی کے ایام کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اور مشہور مقولہ ہے، جوانی کردن توبہ شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں اللہ کی طرف آنا، جوانی میں نماز پڑھنا، جوانی میں اللہ رسول کی باتوں کو ماننا، جوانی میں توبہ طائب ہونا، جوانی میں ذکر اذکار اور توبہ استغفار کرنا، یہ انبیاء کا شیوہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل اللہ کے گھروں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، معلق ہے، لٹکا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فجر کی پڑھی ظہر کی فکر ہے، ظہر کی پڑھی عصر کا انتظار ہے، عصر کی پڑھی مغرب کی فکر ہے، مغرب کی پڑھی عشاء کا انتظار ہے۔ یعنی مسجد میں آنا جانا نماز کے لیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، حاضری، حضوری، مسجد کی خبر گیری۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد کی خبر گیری کرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دے دے۔ جس کا مسجد میں آنا جانا ہے، جس کو مسجد کی فکر ہے، جو مسجد کو آباد کرتا ہے، جو مسجد کی آباد کاری میں حصہ لیتا ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو
اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی جو آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے محبت کرتے ہیں، اجتماع علیہ، وہ اگر اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ان کا مجتمع ہونا، اکٹھا ہونا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وہ علیحدہ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ان کا ہر معاملہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس طرح کی ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قوموں میں سے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے، راستے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور وہ راستے میں کھڑا، اور اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ وہاں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنے کے لیے، دوست ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے کیا اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا اس کے ساتھ تمہارا کوئی لین دین ہے؟ کہا کوئی لین دین بھی نہیں۔ کہا کوئی کاروبار، کوئی معاملہ، کوئی زندگی بھر میں کبھی اس کے ساتھ کوئی لالچ، کوئی طمع تمہیں ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا صرف میں اللہ کے لیے اس آدمی سے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ، جس اللہ کے لیے تم محبت کرتے ہو اس آدمی کے ساتھ اس اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ وہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو دو آدمی آپس میں، دو مسلمان بھائی آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح پانچویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ وہ آدمی جس کو دعوت گناہ دی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، حسب نسب کو نہیں دیکھتا، وہ موقع کو نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، یا تو ایک مثال ہے، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی، کوئی بھی گناہ جو انسان کے دائرہ اختیار میں ہو لیکن وہ اس لیے چھوڑے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے چھوڑتا ہوں کہ اس کو اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اس لیے نہیں کرتا کہ میرے اللہ نے حکم دیا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے رشوت نہیں لیتا، میں اس لیے گناہ نہیں کرتا، میں اس لیے سود نہیں کھاتا، میں اس لیے جھوٹ نہیں بولتا کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اور وہ کہتا ہے گناہ کے چانسز مواقع ہوتے ہیں لیکن آواز ایک ہی ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جو اللہ سے ڈر کر ہر قسم کے گناہ سے توبہ طائب ہوتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور اس کو چھپا کر کرتا ہے، اتنا چھپاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اگرچہ اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرنا کوئی بری بات نہیں، قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہے الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو صبح و شام اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اعلانیہ طور پر اور چھپا کر، لیکن اس لیے چھپاتا ہے کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں کسی کو دکھلاوا نہیں کرتا اور ریاکاری اور دکھلاوا نہ آ جائے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور آخری فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد کر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے ذکر میں رہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ تنہا ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا دل جڑا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اور اللہ کی جلال، اللہ کے جلال کی وجہ سے، اللہ کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی شان کی وجہ سے اور اللہ سے محبت کی وجہ سے اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے۔
اللہ اس آنسو کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، یہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً وہ بندہ عزت پا گیا جس کو میدان محشر میں اللہ نے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمایا، اور وہ انسان حقیقی ذلیل ہو گیا جس کو اس دن اللہ کے عرش کا سایہ نہ ملا۔ کامیاب ہوا جو اللہ کے عرش کے سائے کا حقدار بن گیا، ناکام ہوا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی نہ ملا، اور وہ اپنے ہی پسینے میں گرمیوں کی وجہ سے، پسینے نکلنے کی وجہ سے اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔